صوبہ سندھ ضلع سکھر سے جلیل الرحمن صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں ظہر کی سنتوں میں آخری 2 رکعتوں کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا بھول جائے تو کیا وہ سنتوں کی قضا کرے گا یا سنتیں ادا ہو گئی ہیں؟ بھائی، سنت کی 4 رکعتیں ہیں تو آپ نے اس سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورتیں ملانی ہیں، اور اگر آپ نے چھوڑ دی ہیں تو آپ سجدہ سہو کریں گے، اور آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، آپ کو فی الوقت اس وقت یاد بھی آ گیا ہے تو آپ اس کی سنتوں کی قضا کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے یہ سوال آپ آج کا پوچھ رہے ہو یا 1 دن پہلے کا پوچھ رہے ہو، جب وقت ہی گزر جائے، جب دن ہی تبدیل ہو جائے، اب سنت کی کیا قضا ہے؟ اب تو صرف توبہ ہے، استغفار ہے، معافی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو آپ کے سر سے وقت نکل گیا، اسی لیے بہتر تھا کہ آپ کو پہلے علم ہوتا، لیکن علم نہیں تھا تو بس توبہ استغفار کر لیں، اور آئندہ کے لیے ان معاملات کے اندر آپ سمجھ کے آگے چلیں۔ محمد اشرف صاحب ہرنولی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک ہندو دوست آیا، اس کا کاروبار بالکل کپڑے کا سلو تھا، وہ کہتا ہے جی مجھے کوئی تعویذ بنا کے لکھ دو، میں اپنی دکان میں لگا دوں گا، تو میں اس کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، کیا میرا دینا جائز ہے؟ اور اس تعویذ پر اگر اس سے میں کچھ پیسے لے لوں تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ اشرف صاحب، یہ جو تعویذ کا مسئلہ ہے ذرا غور سے سمجھیے۔ حدیث پاک کے مطابق تمیمہ حرام ہے۔ تمیمے کا مطلب وہ کاغذ کا ٹکڑا بطور تعویذ دو جس میں بت سے، غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، بالکل غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی تعویذ لکھتا ہے قرآن کریم، احادیث پاک، اللہ رسول کی بات، اور اس کا تجربہ ہے کہ یہ لکھنے سے اپنے پاس رکھ لوں گا، دکان میں رکھ لوں گا، آیت لکھ کر، حدیث لکھ کر، قرآن کریم لکھ کر، اللہ کا نام لکھ کر تو برکات ہوں گی، تو اس طرح کی تعویذ کا تجربے کی بنیاد پہ جائز ہونا آتا ہے۔ تجربہ ہے لوگوں کا تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ تعویذ کوئی آخرت کے لیے نہیں لیتا کہ میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، جی مجھے تعویذ دے دیں، اجی میں آخرت میں عذاب سے بچ جاؤں۔ کوئی تعویذ ہوتا ہے دنیا کا، تو یہ گویا علاج ہے، جیسے میڈیکل اسٹور سے یا ڈاکٹر سے گولی لینا علاج ہے، دوائی کے لیے ٹیبلٹ وغیرہ کے طور پہ کوئی چیز لینا، تو یہ بھی ایک علاج ہے۔ تو اس علاج کے اوپر آپ بقدر ضرورت جتنا آپ کا بنے، کوئی ظلم نہیں، آپ کچھ اجرت لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ میں ویسے آپ کو وہ نہیں پابند نہیں کر رہا، آپ لینا چاہیں جائز ہونے کی حد تک آپ لے سکتے ہیں، ظالم ہونے کی حد تک آپ نہ لیں، ورنہ لوگ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا جی میں آپ کو ایک ٹکڑا لکھ کے دے رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار بڑھ جائے گا اور آپ 10 اونٹ مجھے دے دیں۔ میں نے کہا جب کاروبار بڑھے گا تو وہ بیچارہ 1 اونٹ نہیں دینے کے چکر میں ہے، تو اس طرح اسے کہہ رہا ہے، تو اس طرح نہ کریں، باقی اس حد تک دینا جائز ہے۔ رہا ہندو کا مسئلہ کہ ہندو کو دے سکتے ہیں یا نہیں، تو ہندو کو دعوت اسلام دیں نا، آپ کوئی تعویذ آیت لکھ کر دے دیں، اور اس کے اوپر کوئی کپڑا یا کوئی اس میں شیشے میں بند ہے، چلو وہ پلید ہے، اس کے اوپر اس کے ہاتھ نہ لگے پھر تو ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں شاید ہندو اگر اس کو پلیت حالت میں ہاتھ لگاتا پھرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ شیشے وغیرہ میں بند کر کے وہاں رکھ دیں، اس کی حفاظت کرے تو منع نہیں ہے بہرحال۔ لیکن ہندو کو قریب کرنے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، اس کا اکرام کرنے کے لیے اس کو دعوت ضرور دیں، اسلام کی طرف بلائیں کہ دیکھو میری تعویذ اثر کرتا ہے دنیا میں، تو اس لیے میرے پاس آ گیا تاکہ تیرا کاروبار بڑھے۔ تو بابا ہمارے مذہب کا اتنا بڑا نام ہے، وہ پڑھ لے تو تیری آخرت اثر کرے گی، تیری آخرت ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس طرح کر کے آپ ہندو کو دین کے بارے میں راغب کر لیں تو یہ شاید آپ کے لیے بھی زیادہ بہتر ہو۔ باقی شاید کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی آیت لکھ کر کاغذ پہ دے دو، یہ کیسی برکت ہے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں غلاف کعبہ شریف کو آپ نے دیکھا ہے؟ جو کعبہ شریف کے اوپر غلاف ہے، اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو کعبۃ اللہ شریف کی زیارت عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب کو روضہ رسول کعبۃ اللہ کی حاضری دے۔ لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہے نا، اس کعبہ شریف کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ آیات لکھی ہوتی ہیں، اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو وہاں لکھنے پہ برکت ہے نا، تو کاغذ پہ لکھ کے بندہ اپنی جیب میں رکھ لے تو اس پر بھی برکت ہے، اسی لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ یہ انعام اللہ صاحب ہب چوکی سے پوچھ رہے ہیں، اگر کوئی بندہ دکان کھولے تو تجارت میں اپنے لیے کتنے فیصد منافع یعنی اپنا پروفٹ رکھ سکتا ہے؟
بھائی انعام اللہ، اس کے لیے کوئی فیصد شریعت کی کتابوں میں ہمارے سامنے صراحتاً پڑھنے میں نظر نہیں آئی کہ اتنے فیصد لے سکتے ہیں. اس طرح مقرر کسی فقہا میں سے کسی فقیہ نے نہیں کیا، اور نہ حدیث پاک میں اتنی ترتیب کی تعیین موجود ہے کہ ایگزیکٹلی میں آپ کو فیگر دے دوں. ایسا نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ تاجر آدمی کو چاہیے اپنی تجارت اللہ کی رضا کے لیے کرے، حلال کے کمانے کے لیے کرے، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے کرے، اور اتنا منافع رکھے جس کو ظلماً منافع نہیں کہتے. ظالم نہ بنے. وہ ظالم نہ بنے والا منافع کیسے ہوگا؟ عام طور پہ جو ریٹ چل رہا ہو بازار کا ریٹ، اس حساب کے حوالے سے لے کر چلے تو یہ زیادہ اس کے لیے بہتر ہے. اتنا زیادہ منافع نہ لے کہ اس آدمی کو پتہ نہیں ہے چلو آج اس کی تو جیب میں کاٹ لوں، اس سے اتنا دے دوں، کسی کو اتنا دے دوں. یوں نہ کرے. یوں کرے گا تو اس کی برکات اٹھنا شروع ہو جائیں گی. شیخ الفیض صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بیوی کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بیوی زندگی کی مشکلات میں ہمارا ساتھ نہیں دیتی. شیخ الفیض، خدا تجھے حج پہ لے جائے. اچھا تو فیض کا شیخ ہے، تیرا فیض تیری بیوی پر نہیں جا رہا. خدا آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے. آپ کو پتہ ہے یہ تو بڑے بڑے عاملین کے پاس ان چیزوں کا علاج نہیں ہے. وہ بھی اپنے اوپر لکھتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، آ جاؤ ہمارے پاس تعویذ لینے. وہ یہ نہیں کہتے بیوی آپ کے قدموں پہ ہمارے پاس آ جاؤ. تو عجیب دنیا میں حالات ہے بھائیو. بیوی کے شر سے بچنے کے لیے میرے خیال میں بیوی شر نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بیوی شر ہو، بلکہ بیوی آتی ہے تو آپ کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. میں اس کو شر نہیں سمجھتا. ہاں شاید بد زبانی کی بات ہو یا کچھ اس طرح کے معاملات ہوں تو آپ اس کو سمجھائیں نا. سمجھانے میں کیا حرج ہے؟ ظالم نہ بنے. مجھے ایک دوست نے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجی، کچن میں ٹھہرا ہے خاوند بھی، اس کا چھوٹا بچہ بھی سویا ہوا ہے اور بیوی بھی کام کر رہی ہے. بیوی کے چولہے کو سامنے آگ لگی تو یہ بھاگا، اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اس کمرے سے باہر بھاگ گیا اور اس کا دروازہ بند کر دیا کچن کا. یعنی اس کو اپنے بچے سے پیار ہے، بیوی سے پیار نہیں ہے. تو ایسا آدمی کل مجھ سے پوچھے جی مولانا شر سے بتائیں، تو پھر اس کی بیوی پوچھے گی اس کے شر سے بتائیں، کون سا وظیفہ مجھے بتائیں. تو یہ کام نہ کریں نا آپ اس سمجھائیں، پیار دیں، محبت دیں. بیوی محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے، پیار دینے کے لیے ہوتی ہے. آپ اس کو پیار سے بیٹھ کے سمجھا دیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ کل آپ سے پیار سے بولے گی. وہ انسان ہے نا یار، آخر غصہ کرنے میں دو جملے کہہ بھی جاتی ہے. تو فی سبیل اللہ آپ کے کپڑے نہیں دھوتی، فی سبیل اللہ آپ کے سوٹ استری نہیں کرتی، فی سبیل اللہ آپ کو کھانا پکا کے نہیں دیتی، فی سبیل اللہ آپ کے بچوں کی خدمت نہیں کرتی. اس پر وہ فری آف کاسٹ کر رہی ہے، وہ آپ سے پیسے لے رہی ہے. حدیث پاک میں ہے جب بیوی پر تمہیں کوئی غصہ آئے اور اس کی بری بات تمہیں تکلیف دے کہ یہ اس میں بری عادت ہے، تو اس کی اچھی عادتیں بھی یاد کر لو کہ اس میں یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسا آپ نہ کریں، بلکہ پیار سے سمجھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. جو وظیفہ آپ نے مانگا ہے، میرے پاس اس وظیفے کا کوئی علاج نہیں ہے. جو علاج تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں کہہ دیا ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم بھی عطا فرمائے. حافظ محمد سجاد معاویہ صاحب میرن ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں، حضرت مفتی صاحب اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے وقت منہ کتنا پھیرنا چاہیے، اور اگر کوئی بندہ اسپیکر پہ اذان دیتے وقت منہ نہ پھیرے تو اس بارے میں فرمائیں اس کی اذان ہوگی یا نہیں، رہنمائی فرما دیں. بھائی سجاد معاویہ صاحب، مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں طرف منہ پھیرنا یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام نے اذانیں دی ہیں، دائیں بھی پھیرا ہے مکمل ایسے پورا منہ پھیرا ہے، ٹھیک ہو گیا، سائڈ نہیں پھیری، اور بائیں بھی پھیرا ہے علی الصلاۃ علی الفلاح کے وقت. اس کی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ تو ہے بس سنت ہے، آپ عمل کر لیں. بعض علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دور تک ذرا اس طرف بھی اذان کی آواز میں یہ لفظ چلا جائے کہ نماز کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، اسی لیے منہ پھیرا جاتا ہے، اسی لیے کانوں میں انگلیاں بھی ڈالی جاتی ہیں. مسئلہ تو یہ ہے ایسے ہی کرنا چاہیے. اور اگر کوئی نہ پھیرے تو اس بارے میں مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پر میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں. بابا میں اپنی رائے دے رہا ہوں. اس پر علماء کرام کو خدمت میں بھی میں نے کئی بار رائے پیش کی ہے. یہ میری رائے ہے، فتویٰ نہیں ہے کہ اذان اگر آپ اسپیکر پہ دے رہے ہیں نا تو اسپیکر پہ اذان دیتے وقت آپ منہ نہ پھیریں، یا پھیریں تو تھوڑا سا پھیریں، سنت پہ بھی عمل ہو جائے.
کیونکہ سنت میں وجہ یہ تھی کہ دور تک آواز جائے. اسپیکر آپ کے سامنے ہے. آج کل اسپیکر اتنے اچھے تو نہیں ہیں جیسے کعبہ شریف میں ہیں کہ آپ منہ پھیر بھی لیں تب بھی آواز جا رہی ہو. آپ حی علی الصلاۃ کے لیے منہ پھیر دیں تو آواز آپ کی صرف مسجد کے حال تک رہے گی, آگے لوگوں تک تو جائے گی بھی نہیں. جو مقصود تھا اس کا مقصد تو اصل فوت ہو گیا. تو اس لیے آپ تھوڑا سا اگر منہ پھیرنا چاہیں تو آپ پھیر لیں تاکہ سنت ادا ہو جائے, ورنہ منہ اسی اسپیکر پہ رکھیں تاکہ دور تک آواز جائے. یہ جو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسرے کی آواز سنائی بندے کو نہ دے تاکہ اس کی آواز مزید بلند ہو. یا بیچارہ کوئی بہرا آدمی جا رہا ہو, جو بہرا ہو بالکل کیا کہتے ہیں اس کے کان کام نہیں کرتے, تو اس آدمی کو یہ جب نظر آئے گا کہ یہ بندہ کانوں میں انگلیاں دے کر کچھ کہہ رہا ہے تو پھر وہ بھی سمجھے گا کہ اذان دے رہا ہے, تو وہ بھی نماز کے لیے آ جائے گا. تو اس لیے کانوں میں انگلیاں رکھتے ہیں, یہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ کسی خالی کمرے میں ہیں, وہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ نے کہا کہ میں کانوں سے انگلیاں ہٹا کر بھی اذان دیتا ہوں, تو اذان آپ کی ہو جائے گی فی نفس ہی. یہ نہیں ہے کہ آپ کی اذان کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے, سلامت با کرامت رکھے.